بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لڑکی بہت سیدھی سادی ہے، اس لیے ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں۔ لڑکا داڑھی والا ہے، اس لیے ہمیں پسند نہیں ہے۔ سب تو ٹھیک ہے، لیکن لڑکی ذرا کم بولتی ہے، اس لیے ہمارے لائق نہیں۔ سب پسند آ گیا، مگر لڑکے کی سیلری ذرا اور ہونی چاہیے۔ لڑکی کی تعلیم، اس کا اخلاق اور اس کا خاندان سب ٹھیک ہے، لیکن مین لڑکی ہی گوری اور اچھی خاصی خوبصورت نہیں ہے، اس لیے ہم دوسری دیکھتے ہیں۔ ایسے فضول کی لاکھوں کمیاں ہیں۔ یہ وہ جملے تھے جو ہمارے معاشرے میں عام ہیں، اور انہی سب ناقص غلط سوچوں کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں ویسے ہی نوجوان پیدا ہو رہے ہیں جن کی ہمیں تلاش ہے۔ انہی کو اہمیت دی جا رہی ہے جن میں حقیقی کمیاں عروج پر ہوں۔ تو اب آپ بتائیں کہ ہمارے بچے کیسے بننے کی کوشش کریں گے؟ محض پرست نہیں تو اور کیا کریں گے؟ جب ہم اسلامی حدود میں رہنے والی لڑکیوں کے سیدھی سادی ہونے کو عیب دار بنا دیں گے تو لڑکیاں چالاک اور مکر و فریب والی ہی ہوں گی۔ پھر وہ والدین اور شوہر اور سسرال والوں کو دھوکہ دینے کے علاوہ اور کیا دے سکتی ہے؟ جب ہم خود داڑھی والے نوجوانوں کی تحقیر کریں گے، انہیں ہم حقیر سمجھیں گے، پھر ہمارے بچے کس طرح بشوق داڑھی رکھنے کے لیے تیار ہوں گے؟ اب عورتوں کی صورت والے نوجوان بھلا لڑکیوں کو پریشان نہیں تو اور کیا کریں گے؟ دوستو، جب ہم فضول گوئی سے پرہیز کرنے والی بچیوں کی کم گوئی کو عیب دار قرار دیں گے تو پھر لڑکیاں تیز ترار کیسے نہیں نکلیں گی؟ پھر ماں باپ، ساس سسر اور شوہر کو اس کی زبان درازی سے تکلیف نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ جب ہم ہر خوبی اور تمام صلاحیتوں کو نظر انداز کر کے صرف سیلری اور پیسے پر توجہ رکھیں گے تو بھلا ہمارے بچے جائز اور ناجائز، حرام و حلال مال کی فکر کہاں رکھیں گے؟ پھر بچے یہ کیسے نہیں سوچیں گے کہ لوٹ پاٹ، مار پیٹ اور دھوکہ دہی اور اس قسم کی کتنی ہی برائیاں کیوں نہ کرنی پڑیں، لیکن مالدار بننا ہے۔ جب ہم اسلام آیا کالے گورے کو مٹانے کے لیے یہ نعرہ صرف اپنی زبان پر رکھیں گے اور اس پر عمل نہیں کریں گے، اور خود ہم کالے گورے پر فرق جانیں گے، انہیں حقیر سمجھیں گے، اس کی پہچان کریں گے، تصدیق کریں گے، تو بھلا بتائیے ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ پھر ہماری نسل کس طرح صرف خوبصورتی کے پیچھے نہیں بھاگے گی؟ دوستو، ایسی ہی بے شمار سوچیں ہیں جو ہمیں جنگ پکڑ چکی ہیں، جن کی وجہ سے ہماری نسلیں ہر اعتبار سے کھوکھلی ہوتی جا رہی ہیں۔ اصلاح معاشرہ میں سوچوں اور خیالوں کی اصلاح کی بھی خاص ضرورت ہے تاکہ اعمال و کردار خود بخود سنور جائیں اور معاشرے میں اچھے انسان پیدا ہوں۔ دوستو، ہم رشتہ کرنے کے وقت چاہے وہ لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو، ہر انسان کی نظر لڑکے کی سیلری پر رہتی ہے اور لڑکے والے کی نظر لڑکی کی خوبصورتی پر رہتی ہے۔ ہم اس کے اخلاق، اس کے کردار، اس کی سیرت کو بھول جاتے ہیں، اس کی سیرت کو طاق پر رکھ دیتے ہیں اور پھر امید کرتے ہیں کہ یہ لڑکی ہمارے زندگی بھر ہمارے ساتھ نبھائے۔ جب ہم شادیوں میں بڑی بڑی کار، بڑی بڑی بائکس کی مانگ کریں گے تو بھلا اس لڑکی سے ہم بھلائی کی کیا امید کر سکتے ہیں؟ دوستو، اسی طرح کے بہت سارے کیسز ہمارے سامنے بھی آ رہے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے احمد آباد میں ایک عائشہ نام کی لڑکی نے بہت خوشی کے ساتھ اپنی ویڈیو بنائی اور ویڈیو بنا کر وہ ندی میں کود گئی اور اپنی جان گنوا دی۔ اللہ اکبر۔ دوستو، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتبار کرنا ہوگا۔ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر راضی رہیں گے، اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بتایا گیا ہے کہ جب انسان کی شادی ہوتی ہے، جب لڑکی اس کے گھر آتی ہے تو اپنی قسمت کا ساتھ لے کر آتی ہے، کیونکہ بتاتے ہیں کہ جب انسان کی ایکچول زندگی اسٹارٹ ہوتی ہے وہ شادی کے بعد اسٹارٹ ہوتی ہے۔ اب آپ کو امیر بننا ہے، فقیر بننا ہے، وہ شادی کے بعد ہی فیصلہ ہوتا ہے، تو لہٰذا ہمیں شادی سے پہلے ان سب باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیں لڑکی اگر ہمیں دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کی سیرت کتنی اچھی ہے، وہ نماز کی کتنی پابند ہے، فلیکسیبل کتنی ہے، اور اگر ہمیں لڑکا دیکھنا ہے تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ لڑکا نمازی کتنا ہے، لڑکا ایماندار کتنا ہے، اس کی سیرت کیسی ہے، اس کا بول چال کا طریقہ کیسا ہے۔ جب ہم ان باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے رشتے بھی نیک ہوں گے اور اچھے ہوں گے، اور وہ رشتے جب تک زندگی رہے گی وہ اچھے سے ایک دوسرے کو مینیج کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس
بیماری سے اور خاص طور سے جہیز والی بیماری سے سب سے پہلے مجھے بھی محفوظ رکھے اور تمام مسلمانوں کو بھی محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔